یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ عوام کے وسیع تر مفادات کے لیے حکومت کے کام پر تعمیری تنقید کرنا مضبوط اور بیدار جمہوریت کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات کہی۔ مودی آکاشوانی سے کل نشر ہوئے من کی بات پروگرام کی 32ویں قسط میں عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت 5 جون کو ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ریاستوں کی مدد سے کچرے کے نپٹارے کے لیے ایک بڑی مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت سوکھے اور گیلے کچرے کو الگ الگ کر کے انہیں دوبارہ قابل استعمال بنانے کے مقصد سے شہروں میں نئے کوڑے دان دستیاب کروائے جائیں گے۔ ممبئی کے ورسووا ساحل سمندر کو صاف کرنے کی مہم کی قیادت کرنے والے افروز شاہ کی بھی وزیر اعظم نے ستائش کی۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی شروعات پر سبھی کو مبارکباد پیش کی۔ مودی نے مجاہد آزادی ویر ساورکر کی جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے ذریعے پیش کی گئی قربانی کو یاد رکھنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ معاشرے میں پھیلی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے مجاہد آزادی ویر ساورکر کے خیالات والا سماج بنانے کے لیے سبھی کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ساورکر کی جینتی کے موقع پر کل ان کے ناسک ضلع میں واقع آبائی گاؤں بھگور میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ اظہار خیال کر رہے تھے۔ ادب کے شعبے میں ساورکر کے ذریعے کیے گئے کاموں کی جانب توجہ مبذول کرواتے ہوئے پھڑنویس نے کہا کہ انہوں نے مراٹھی زبان کے لیے کافی کام کیا۔ اس بیچ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسانوں کی 1 جون سے مجوزہ ہڑتال کو روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ زراعت کے وزیر پانڈورنگ پھونڈکر نے احتجاج کر رہے کسانوں کو بات چیت کے لیے بلایا ہے۔ پھڑنویس نے کہا ہے کہ ممبئی ناگپور سمردھی قومی شاہراہ کی بدولت مراٹھواڑہ، شمالی مہاراشٹر اور ودربھ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ سی بی ایس ای کے 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتیجوں کا کل اعلان کیا گیا۔ اس کے مطابق 82% طلبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ نوئیڈا کی رہنے والی رکشا گوپال نے ملک بھر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ آئی سی ایس ای کے 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کل دوپہر 3 بجے کیا جائے گا۔ تنیاسنا ریاستی تعلیمی بورڈ 12ویں جماعت کے نتیجوں کی تاریخ کا آج اعلان کر سکتا ہے۔ ناندیڑ ضلع میں ارداپور تا بسمت راستے پر جیپ اور ٹرک کے درمیان پیش آئے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کل رات اس وقت پیش آیا جب جیپ راستے کے کنارے کھڑے ٹرک کو پیچھے سے جا ٹکرائی۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو جموں و کشمیر میں بددیانتی پر مبنی جنگ کا سامنا ہے، جسے لڑنے کے لیے نت نئے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں فوج کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر مظاہرین پتھراؤ کی بجائے فوج پر گولی چلاتے تو ان سے نمٹنا زیادہ آسان ہوتا۔ راوت نے فوج کے ایک افسر میجر لیتل گوگوئی کے ذریعے ایک کشمیری نوجوان کو پتھراؤ سے بچنے کے لیے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا دفاع کیا۔ راوت نے کہا کہ اگرچہ اس واقعے کی کورٹ آف انکوائری نے اپنی چھان بین مکمل کر لی ہے اور میجر گوگوئی کو ایوارڈ دینے کا مقصد فوج کے نوجوان افسروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بہار میں شدید ژالہ باری اور طوفان میں کم از کم 27 افراد کی موت ہو گئی اور 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ افراد مغربی چمپارن ضلع میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست کے مختلف حصوں میں درختوں کے جڑ سے اکھڑ جانے اور بجلی کے تاروں کو ہوئے نقصان کی وجہ سے ریل اور سڑک آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ لاتور ضلع کے نیلنگا تعلقے میں وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کے ہیلی کاپٹر کو پیش آئے حادثے کے مقام کا لاتور کے رابطہ وزیر سمبھاجی پاٹل نیلنگیکر نے کل دورہ کیا۔ نیلنگیکر نے کہا کہ حادثے کے دوران نقصان اٹھانے والے افراد کو نقصان بھرپائی دینے کے مقصد سے ضلع انتظامیہ نے رپورٹ تیار کر لی ہے اور اس بارے میں جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ واضح ہو کہ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کو پیش آئے حادثے کے دوران ایک مکان اور ایک مال ڈھونے والے ٹرک کو نقصان پہنچا تھا۔ بدلتے وقت کے ساتھ کسانوں کو سہارا دینے کی ذمہ داری زرعی یونیورسٹیوں کی ہے۔ زراعت اور پھل اگانے کے مملکتی وزیر سدا باؤ کھوت نے یہ بات کہی۔ کھوت پربھنی کی وسنت راؤ نائک زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ سائنسداں تربیتی پروگرام میں بول رہے تھے۔ تقریب میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر بی وینکٹیشور لو سمیت دیگر سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ مہارانا پرتاپ کی جینتی کل جوش و خروش سے منائی گئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے ممبئی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ میں مہارانا پرتاپ کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مراٹھواڑہ میں اورنگ آباد، پیٹن اور لاتور سمیت سبھی مقامات پر مہارانا پرتاپ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔